پاکستان میں کرسچنز کے ساتھ جو برا سلوک ہوتا ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں، صرف کرسچنز کے ساتھ ہی نہیں، ہندوز کے ساتھ، سکھ کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ ہم احمدیہ اور شیعہ کمیونٹی کے ساتھ بھی یہی برے سلوک کی داستانیں صبح و شام سنتے ہیں۔ حال ہی میں ایک پاکستانی کرسچن جو انگلینڈ میں رہتے ہیں، انہوں نے پاکستان کے ہائی کمشنر ٹو یو کے کو ایک ویبینار میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پھر ہمیں آپ پاکستان سے نکال دیجئے، باہر پھینک دیجئے، شاید اس طرح ہمارے اوپر ظلم کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ میرے ساتھ آج وہی ہستی، وہی دوست جڑے ہوئے ہیں، سائمن عزرایہ جی۔ سائمن، میں نے ابھی ذکر کیا اس ویبینار کا جس ویبینار میں آپ نے پاکستان کے ہائی کمشنرز کو واضح طور پر پوچھا کہ آفٹر آل جو کرسچن کمیونٹی ہے پاکستان کی، ان کے ساتھ مزید برا سلوک کیا ہوگا۔ سسٹیمک ریسزم پاکستان کی کرسچن کمیونٹی along with ادر کمیونٹیز کے ساتھ عرصہ دراز سے محسوس کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ویورز کو آج یہ بتائیے کہ اس ایونٹ کی یا اس ویبینار کی جو سچویشن تھی وہ کیا تھی؟ جی طاہر صاحب، فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو۔ میں اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا اس ویبینار کا وہ یہ تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان کے کہنے کی وجہ سے جو ایمبیسڈرز اور ہائی کمشنرز ہیں پاکستان کے، انہوں نے اسی طرح جس طرح پرائم منسٹر نے خود سٹارٹ کیا، ایک انیشیٹو لیا کھلی کچہری کا، اور بیکاز آئی ایم اے یو کے ریزیڈنٹ، مجھے پاکستان ہائی کمیشن یو کے کی طرف سے یہ انٹیمیشن آئی کہ یہ کھلی کچہری ہو رہی ہے، اور میں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا۔ اور اس کے پس منظر میں یہ ہو رہا تھا کہ پاکستان میں یک کے بعد دیگرے، خاص طور پہ کرسچن نرسز کے ساتھ بہت شدید ڈسکریمنیٹری اور بہت شدید قسم کے وائلنٹ جو تھے سرکمسٹانسز چل رہے تھے، اور اس سب کو سمجھتے ہوئے، سوچتے ہوئے میں شدید دکھ میں میں نے اور غصے میں، جیسے میں نے اپنے کانورسیشن میں ہائی کمشنر صاحب سے بات کی کہ مجھے غصہ بھی تھا اور مجھے دکھ بھی تھا، اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو اسپیک وتھ سم بڈی جو کہ گورنمنٹ میں اس چیز کو اٹھائے۔ میرا کوئی بیچ میں پولیٹیکل یا کسی قسم کا موٹیو نہیں تھا، صرف ایک وائسنگ کا ایک ریزن تھا کہ یہ بات نہ ہماری کوئی سنتا ہے، نہ سننے کے لیے تیار ہے، نہ ہی اس پہ کوئی عمل کرنے کے لیے تیار ہے، اور صرف ہمیں ڈینائل فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا، اس وجہ سے جو میری کانورسیشن ہوئی اس کھلی کچہری میں، اور کیونکہ لفظ ہی کھلی کچہری ہے، اور کچہری میں کیا آتا ہے؟ کیس آتا ہے، کچہری میں کوئی ایک فریاد لے کر آتا ہے، کچہری میں کوئی ایک کمپلینٹ لے کر آتا ہے، کچہری میں آپ وہ چیز لے کر آتے ہیں جس کا حل چاہتے ہیں۔ تو میں نہیں کہتا، میں کلیم نہیں کرتا کہ میں کوئی کرسچن کمیونٹی نے مجھے کانٹیکٹ کیا یا کسی نے مجھے کچھ کہا یا مجھے پڑھایا لکھایا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میں ذاتی طور پہ بچپن سے ایز این انڈیویجول، ایز اے فیملی فیس کر رہا ہوں۔ لیکن جہاں تک بات رہی ہے میری اپنی ذات کی، تو وہ ٹھیک ہے، لیکن جب آپ بات دیکھتے ہیں کہ اب بیچاری غریب ہماری جو کرسچن قوم ہے پاکستان میں، وہ ایک ایسی آپ سمجھ لیں کہ ہراساں قسم کی قوم ہے جس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ ان کی زندگی کا آخری لمحہ بن جائے گا۔ تو یہ اس اینگوش کی ایک پکار ہے جو میں ایک کھلی کچہری کا پلیٹ فارم یوز کرتے ہوئے میں نے اس کو ہائی کمشنر کے سامنے رکھا، اور شاید میں اس میں اینگری نظر آیا، جو کہ میں ابھی بھی ہوں اور میرا حق ہے کہ میں ہوں، اور بس بیسیکلی یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ سائمن، آپ نے بات کی، آپ نے کہا کہ کھلی کچہری میں آپ نے شرکت کی، اور اس کھلی کچہری میں آپ نے اپنے دکھ کا اظہار کیا۔ میں چاہوں گا کہ وہی ویڈیو کلپ جو میں نے پچھلے دنوں اپنے نیوز ٹاک میں دکھایا تھا، میں ایک بار پھر اپنے ویورز کو دکھاؤں، پھر بات چیت کو آگے لے کر چلتے ہیں۔
and I'm a global public health specialist, and I've worked in Africa and Asia and in many other countries. And Your Excellency, I'm grateful that you've given me this time to speak with you today. میں آپ کی بڑے بڑے ایشوز پلاٹ کے اور نائکاپ اور ویزا سے ریلیٹڈ تو نہیں، میرا بہت چھوٹا سا ایشو ہے، کیونکہ میں پاکستانی عظیم پاکستانی قوم کا ایک بہت چھوٹا سا چوڑا ہوں، اس لیے میرا ایشو بھی بہت چھوٹا ہے. اور میں اپنے چوڑے پن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو پاکستان میں ہو رہا ہے ڈیلی بیسس پہ، اس کے لیے بس یہ درخواست ہے کہ میری بہنیں ہیں، نرسز ہیں، پہلے کراچی میں، پھر فیصل آباد میں، پھر لاہور میں، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں، جہاں پہ میری اپنی ان پٹس بے شمار رہی ہیں. I've done institutional reviews of these hospitals myself when I was working in Pakistan. And today I learned that my sisters who are Christians are being harassed, are being accused of things that they don't even understand. And our churches are being desecrated. تو میری آپ سے ایک بڑی چھوٹی سی درخواست ہے، آپ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، آپ بورس جانسن سے کہیں کہ ہمارا ماس ایگزوڈس کرا دیں پاکستان سے، ہمیں آپ لوگ مار دیں گے. یہاں پہ ہمیں جن چیزوں کی سمجھ بھی نہیں ہے ان چیزوں کا الزام دے دے کے ہمیں ہمارے چرچز کو تباہ کر کے، ہماری بائبلز کو جلا کے، ہماری کراسز کو آپ تباہ کر کے، اس کے اوپر ویڈیوز ایشو کر کے بہت فخر محسوس کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ گورے ہیں جو ہمارے بھائیوں کو وہاں پہ سڑکوں پہ نماز پڑھنے دیتے ہیں. ہماری اس قوم میں اتنا دل نہیں ہے. Because you guys have a huge gap between what you say and what you do, what you claim. تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز بورس جانسن سے یا EU سے ہمارا یہاں سے میس ایکسوڈس کرا دیں، ہم وہاں پہ آ کے سڑکیں دھو لیں گے، صاف کر لیں گے، لیکن اس بکواس سے جان چھڑوائیں ہماری. I am really hurt and I am really angry at all this bullshit that goes on, and pardon my language, but I am so unhappy with this that I have no respite to reach out to anybody. Nobody listens. اور آج اتفاق سے آپ کی کھلی کچہری میں حاضر ہو گیا ہوں، اور مجھے نہیں پتا اس کے بعد میرے اوپر کون سی بلاسفیمی کا کیس بنے گا. But anyway, I had to say this. I'm sorry what you're going through, or your family is going through, or what you felt and all. But let me tell you, I think the government of Pakistan is very clear on this thing. You know, it's not only about Christianity کے بارے میں. I mean, you know that بہت سارے ہمارے مسلمانوں کے بھی کلاسز میں یہ چیزیں انفارچونیٹلی دیکھنے میں. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپیرنٹلی بڑے سخت الفاظ برتے اور ڈائریکٹلی ہائی کمشنر کو مخاطب کرتے ہوئے بات کی. آپ نے کہا اگرچہ کھلی کچہری آپ کا حق ہے، تو پھر بھی یہ سوال میرے ذہن میں بھی اٹھتا ہے، کچھ اور پاکستانی بھی اٹھا رہے ہیں، کہ اتنی زیادہ ہارش ورڈنگ کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی آپ کو؟ طاہر مجھے ایک بات بتائیں، ایک شخص ہے، ایک سمجھ لیں کہ ایک جانور کو ہی سمجھ لیں، ایک بالکل جو بے ضرر جانور ہے. فرض کیجئے کہ ایک بکری ہے، اس کو آپ ڈنڈوں سے، اس کو آپ نیزوں سے آپ اس کو کچوکے لگا رہے ہیں، اور اس کو آپ نے ایک کونے میں بالکل کارنر کر دیا، اور پھر آپ وہ سمجھ گئی ہے کہ یہ اب میرا اینڈ ہے. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے اس سے؟ اس جانور سے بھی آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ یہ ایکسپیکٹ کریں گے نا کہ وہ چیخے گا، وہ آپ پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ نکلنے کی بھی کوشش کرے گا، بچنے کی بھی کوشش کرے گا، اور چیخے گا بھی. ہماری یہ کنڈیشن ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے جو بات کی وہ ابھی شاید بہت فیصد کم ہے اس تکلیف کے، میرے ہارش ورڈز اس کرا کے اور اس خوف کے مقابلے میں بے انتہا کم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان بھی وہاں پہ بیٹھا ہوگا تو میں اسی طرح بات کروں گا، یا شاید اس سے بھی زیادہ شدید بات کروں گا، کیونکہ لوگ بالکل اپنے کانوں کے اوپر انہوں نے خول چڑھائے ہوئے ہیں اور اپنی آنکھوں کو بند کیا ہوا. جس طرح بائبل میں لکھا نا کہ جن کے کان ہیں وہ سن نہیں رہے اور جن کی آنکھیں وہ دیکھتے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو معلوم ہے سب کچھ، لیکن ان کو فرق نہیں پڑتا. اس لیے کیونکہ یہ لوگ مرنے والوں میں سے نہیں.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس پہ بتائیں، کم از کم مارے تو ہم نے جانا ہے، لیکن کیا ہمارا اتنا بھی رائٹ نہیں ہے کہ ہم بتا سکیں کہ ہم مارے جا رہے ہیں؟ اور پھر اس کے اوپر جو مجھے سب سے زیادہ بدبختی لگتی ہے وہ یہ انگریزی کا ایک لفظ ہے گیس لائٹ کرنا، گیس لائٹنگ. اور جہاں تک میری سمجھ انگریزی کی، گیس لائٹنگ مینس دیٹ یو آر میڈ ٹو بلیو بائی پریشر، بائی آپ کو جو حالات ہیں اس کو ٹوسٹ کر کے بتانا کہ اصل میں حالات کچھ اور ہیں، جو آپ فیل کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. مثلا اگر کوئی آدمی، کوئی شخص، کوئی عورت ایک فیل کرتی ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، تو اس طرح اس کو گیس لائٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں، تم بھول گئے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آئی، یہ تم ہی نے کیا تھا اور تم اس کو غلط سوچ رہے. ایک تو ہمارے اوپر ظلم، اوپر سے ہمیں گیس لائٹنگ کی جاتی، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں جی اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، فلاں میں یہ ہو رہا ہے، تو جو اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اکا دکا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اور یہ گیس لائٹنگ اس حد تک جا چکی ہے کہ میں بڑا ایک ان نون سا آدمی ہوں، میرا کسی بھی پولیٹیکل پروسیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں ایک پروفیشنل ہوں، جیسے میں نے اس ویبینار میں بھی کہا، میں ہیلتھ سسٹم اسپیشلسٹ ہوں، میں گلوبل ہیلتھ میں کام کرتا ہوں، اور میں شکر کرتا ہوں خدا کا کہ اس نے مجھے اپنے فیلڈ میں عزت بخشی. ابھی بھی میں ساؤتھ افریقن ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی 16 ممبر اسٹیٹس میں ہیلتھ سسٹم انالیسس کر رہا ہوں، اور ان کو میں لیڈ کر رہا ہوں کہ وہ کیسے اپنے سسٹمز کو اسٹرینتھن کریں فار اینی ڈیزاسٹر. تو میرا یہ شعبہ ہے، میرا ان ہیومن رائٹس اور پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ میرا تعلق کیوں نہیں ہے؟ میرا تعلق ان تمام چیزوں سے ہے جس میں سے میں، میری قوم، میرے بہن بھائی، میرے بچے ڈیلی گزرتے ہیں. اور پھر اوپر سے ہمیں گیس لائٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہاں یہ تو اکا دکا باتیں ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. فرض کریں کہ ایک 98 فٹ کا انسان ہے، 98 فیٹ ٹال، وہ چوڑا بھی کتنا ہوگا؟ آپ ایک 2 فٹ کا ہتھوڑا بنائیں، سالڈ اس کا آئرن کا، سالڈ آئرن کا، اینڈ ہٹ ہم ہارڈ ود دیٹ 2 feet ہیمر. ایک 98 فٹ کے شخص کو 2 فٹ کے اگر آپ ہتھوڑے سے ماریں گے تو اس کو کیا ہوگا؟ درد ہوگا، لیکن کوئی زیادہ نہیں. لیکن اگر آپ اسی 2 فٹ کے ہتھوڑے کے ساتھ ایک 2 فٹ کے آدمی کو ماریں گے تو اس کا کیا بنے گا؟ وہ تو ختم ہو جائے گا. اگر ہم میجورٹی کمیونٹی کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں کہ جی آپ 98% ہیں اور آپ کے ساتھ بھی بڑے ظلم ہو رہے ہیں، اور لیکن اتنا ہی والیوم ظلم کا 2% کے ساتھ ہو رہا ہے، تو آپ امیجن کریں ہمارے کیا حالات ہوں گے. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے جی، ہماری شرائنز پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، ہمارے سینٹ پہ بھی حملے ہو رہے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے، گیس لائٹ کیا جاتا ہے کہ جو اٹیکرز ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. ارے بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے تو جو مارنے والا جس وقت کلمہ پڑھ رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ بھی تو کلمہ پڑھ کے مار رہا ہے. تو پھر یہ کیا فرق کلمے ہیں؟ مجھے تو یہ پتا نا کہ جس نے کنورٹ ہونا ہے، جیسے کہ اگر کسی نے کرسچن ہونا ہے، عیسائی ہونا ہے، مسیحی ہونا ہے تو اس کا بپتسمہ ہوگا، اور اگر کسی نے مسلمان ہونا ہے تو وہ کلمہ پڑھے گا. تو ایک ٹائم پہ کلمہ پڑھ کے آپ بم چلا دیتے ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن ایک ٹائم پہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو میں مسلمان ہوں. تو یہ گیس لائٹنگ ہمارے ساتھ کیوں کی جا رہی؟ ہمارے سائز کے مطابق، ہماری پرسنٹیج کے مطابق پاکستان میں جو ہمارے حالات ہیں وہ اتنے شدید خراب ہیں کہ ہمیں واقعی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں. آپ نے بات کی کہ آپ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے، اور آپ نے اس پرسنٹیج کی بات کی. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اس پرسنٹیج میں یہ بات تو طے ہے کہ مائنورٹیز پاکستان کی میجورٹی پر کوئی حملے نہیں کر رہی، کوئی ظلم نہیں ڈال رہی. اگر ان کے اپنے انٹرنل ایشوز ہیں آپ کا اس سے کیا لینا دینا، مگر مائنورٹیز کے ساتھ جو برا سلوک ہو رہا ہے وہ پوری دنیا بیان کر رہی ہے. آپ نے بائبل مقدس کو کوٹ کیا، آپ نے کہا کہ وہاں پہ جیسے ورس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جیسے آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، کان بند ہے. خود قرآن شریف کی ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہم ان
کو کیا بتائیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے آگے پردے ڈال لیے ہیں اور کانوں میں سیسا گھول کے بند کر دیا اپنے کانوں کو. خود وہی بات قرآن شریف بھی کہہ رہا ہے, اور قرآن شریف کے جو ماننے والے ہیں وہ اپنی مائنورٹیز کے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہے ہیں, ناقابل بیان ہے. آپ نہیں کہہ رہے سائمن, یہ عرصہ دراز سے لوگ کہہ رہے ہیں, پوری دنیا اس پر پکار رہی ہے, للکار رہی ہے, لیکن بدقسمتی سے جو ایلیٹس ہیں, جیسا کہ ہائی کمشنر نے خود آپ کو کہا کہ, اور بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ زیادہ چنتا نہ کریں, فکر نہ کریں, یہ تو بس اکا دکا واقعات ہوتے ہیں, یہ سب کچھ چلتا ہے. آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ آپ بنیادی طور پر کوئی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی نہیں ہیں, پولیٹیکل لیڈر بھی نہیں ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں. میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اور میں ایک ہی کلاس میں پڑھے ہوئے ہیں, علامہ اقبال میڈیکل کالج سے آپ نے تعلیم حاصل کی, اور اس کے بعد آگے آپ نے تعلیم مزید حاصل کر کے پوری دنیا کو طب کی سہولت دے رہے ہیں. لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بہت برا حال ہے مائنورٹیز کا, کرسچنز کا, اور آپ نے وہ کھلی کچہری میں بھی تذکرہ کیا, اور اب آپ اس پہ اپنی بات اٹھا رہے ہیں. تو یہ جو مائنورٹیز کی سچویشن ہے یہ پوری دنیا گرچہ جانتی ہے پاکستان میں جو ہے, لیکن پھر بھی چونکہ اب آپ نے اس پہ زور دینا شروع کیا ہے, نظر رکھنا شروع کیا, تو کیا گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ دیکھیں, گراؤنڈ ریالٹی تو اگر ہم اسٹیٹسٹکس میں آنا شروع کریں تو ڈوسیز بن جائیں گے. میں تو صرف گزشتہ 3-4 جو اوپر نیچے حالات ہوئے ہیں, اور یہ جو پہلے کراچی میں, پھر فیصل آباد میں, پھر لاہور میں یہ مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوشن میں جو نرسز کے ساتھ ہو رہا ہے, اور پھر اس کے فوراً بعد 16 مئی کو اوکاڑا میں ایک پورے شاید گاؤں میں یا محلے میں دھاوا بول دیا گیا کسی کمیونٹی نے, اور وہ کرسچنز کو انہوں نے مارا پیٹا, ان کی انگلیاں توڑ دیں, بچوں کو مارا, اینٹوں سے مارا, وہ اس لیے کہ ان کو ان کے گھروں سے نکالا جائے, ان کی جائیداد پہ, زمین پہ قبضہ کیا جائے. میں اسٹیٹسٹکس اس وقت نہ میں لے کر آیا اور نہ ہی میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس تفصیل میں جائیں, کیونکہ وہ تو پھر ایک رونا دھونا شروع ہو جائے گا نا, لمبی کاروائی شروع ہو جائے گی. ہمیں مائنورٹی کیا ہے؟ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی آپ جھنڈے کا سفید پارٹ ہیں, اور میں یہ اپنی مائنورٹیز, جس کو مائنورٹی ویسے ہی ایک ڈسکریمنیٹری ورڈ, ہم پاکستانی ہیں, we happen to be Christians and we have the right to choose any religion that we have, and ultimately all Muslims are Muslims because they are born in Muslim families. All Christians are Christians because they are born in Christian families. There is a very small proportion of people who actually convert from one religion to another. This is something that we are born into. Fine, and we believe in what our parents taught. ہم ان پہ یقین رکھتے ہیں, ہم اپنی مقدس کتابوں کو پڑھتے ہیں اور ہم وہ بن جاتے ہیں. پھر آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی آپ مائنورٹی, اور پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ وہ جو جھنڈے میں سفید پٹی ہیں ہم اس کے ذمہ دار. میں کہتا ہوں اگر آپ اتنے تنگ ہیں, اگر آپ کرسچن سے اتنے ہی تنگ ہیں, اگر آپ ان کو چوڑا اور ان کو کمی اور کمین کہہ کے ذلیل کر کے خوش ہوتے ہیں تو نکال دیں ہمیں یہاں سے. لیکن میں ایک بات بتا دوں, یہ بھی گیس لائٹنگ ہے کہ ہم اس سفید پٹی کے ریپرزینٹیٹیو, ہماری وہ سفید پٹی ہے, وہ جس کو کہتے ہیں نا سبز ہلالی پرچم. آئی ایم سوری, وہ سبز نہیں ہے, وہ سفید ہے, بیچ میں جو ہلال ہے وہ سفید ہے. آپ وائٹ نکالیں گے تو پیچھے صرف ایک گرین بلینک رہ جائے گا, کیونکہ وائٹ چاند بھی ہے, ہلال بھی ہے, اور تارا بھی ہے, ستارہ بھی وائٹ. اگر آپ وائٹ نکالیں گے تو پھر سارا وائٹ نکال دیں, پھینک دیں ہمیں سمندر میں. نہ ہم ایران کو جا سکتے ہیں, نہ ہم افغانستان کو جا سکتے ہیں, نہ ہم کشمیر چائنا جا سکتے ہیں. انڈیا ویسے ہمارے خلاف ہے, تو پھر آپ ہمیں سمندر بھی پھینکیں گے نا آپ, یا آپ ہمیں وہیں جلا کے مار دیں گے. تو بات یہ ہے کہ میں چاہے آواز اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں, یہ بات کرنے کی ضرورت ہے. بہت ہو گیا ڈینائل, بہت ہوگی گیس لائٹنگ, بہت ہوگی بےہودگی, بدتمیزی, اور اس انتہا تک میں سمجھتا ہوں کہ پریشانی کا عالم ہے. ہمارے ریلیجس لیڈرز اس وقت ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں انفارچونیٹلی کہ اگر آپ کو سڑک پہ پڑا کوئی کاغذ کا پرزہ بھی نظر آئے تو نگاہ سائٹ پہ کر لیں. کوئی پتہ نہیں اس کے اوپر ایسی کوئی بات لکھی ہو کہ آپ اسی سے پکڑے جائیں کہ آپ نے بے حرمتی کر دی. مطلب اب اس ایکسٹینٹ تک ہماری بات چلی گئی
کہ ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز لکھی ہوئی زمین پہ بھی نظر آئے تو آپ اچھا بن کے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ نہ رکھیں, جسٹ گو, بیکاز یو ڈونٹ نو دیٹ از probably your death sentence waiting on the ground and somebody picks it up, یا آپ کو اٹھاتے دیکھ لیں اور آپ پہ الزام لگ جائے کہ آپ نے کیا کیا. لیکن دوغلا پن کیا ہے, آپ کے پاس بھی بہت بے شمار لوگوں نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیو. لاہور میں مدرسے میں پاک کتاب, میں منہ سے نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کیونکہ شاید اس کو بھی غلط سمجھا جائے, لیکن جو ہماری میجورٹی کمیونٹی کا مذہب ہے اس کی پاک کتاب کو ٹوائلٹس میں سے اٹھایا گیا, اور اس کی ویڈیو میں نے کرسچنس نے نہیں بنائی, ہمارا تو پینیٹریشن ہی نہیں ہے ایسی جگہ پہ, وہ مسلمانوں نے بنائی اور وہ ریلیز کی. لیکن اس کے اوپر کسی نے ایک شخص کو بھی جو کہا ہو کہ کوئی بے حرمتی کی ہو. اور میں بطور مسیحی کرسچن ہوتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھ کے کہ آپ اپنی پاک کتاب کو اپنے مدرسے کے اندر اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صرف ویپنائز کیا نا ایک سٹیٹس کو, اور اس کی مجھے تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ حقارت, ایکسٹریم قسم کی حقارت, اور وہ حقارت آپ کو انسٹیٹیوشنلی شاید سکھائی جا رہی ہے. لیکن میرا تو انالیسس یہ ہے کہ وہ انسٹیٹیوشن ہے کون سا؟ وہ انسٹیٹیوشن ہے آپ کا فیملی انسٹیٹیوشن, وہ آپ کا خاندانی یونٹ ہے, جہاں پہ آپ کے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ پلیت ہیں, یہ چوڑے ہیں. میں ڈاکٹر بنا, میں ہاؤس جاب کر رہا تھا اور سرجری میں ہاؤس جاب کر رہا تھا, اور آپ کو پتا ہے کہ ہاؤس سرجن کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ اپینڈکس کا آپریشن کرے. میں بطور ہاؤس سرجن, میرے اسسٹنٹ پروفیسر صاحب ایک انگلینڈ سے آئے تھے, ان کو لگا کہ شاید میرا ہاتھ صاف ہے جو بھی ہے, تو انہوں نے مجھ سے کولیسسٹیکٹمی کا آپریشن کروایا اور انہوں نے مجھے اسسٹ کیا, گائیڈ کیا. کولیسسٹیکٹمی ہوتی ہے پتے کی سرجیکل ریموول, اور جس دن وہ میں نے آپریشن کیا آئی واز آن ٹاپ آف دا ورلڈ کہ یار میں نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا. آپریشن ختم کرنے کے بعد اپنے جو ریگولر کپڑے پہن کے میں وارڈ میں آیا اور میں اس پیشنٹ کے بیڈ پہ گیا. وہ خاتون تھی, تو میں نے اسٹیتھوسکوپ لگایا ہوا, وائٹ اوور آل پہنا ہوا, ہاتھ میں نوٹس. بیڈ سائڈ پہ گیا, میں نے کہا جی کیسی مریض کی طبیعت کیسی ہے؟ تو جو لوائقین کھڑے تھے, مجھے ابھی تک ان کی شکلیں بھی یاد ہیں, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب مریض تو ٹھیک ہے, عیسائی نہیں آیا. میں نے کہا جی کیا مطلب؟ جی عیسائی نہیں آیا. میں نے کہا میں سمجھا نہیں عیسائی نہیں آیا. وہ جی چوڑا نہیں آیا سامان چک کر. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ اسٹیتھوسکوپ اتارا, ان کے ہاتھ میں دیا, میں نے اپنی فائل ان کو دی اور میں نے نیچے صفائی کرنی شروع کر دی. ایک ہی کر رہے ہو ڈاکٹر صاحب؟ میں نے کہا جی میں عیسائی ہوں تو میں میرا کام ہے. اب ان کی جو ماں مر گئی یا ان کے جو پیروں کی تلے زمین نکل گئی, لیکن بات یہی ہے, اور میں آئی ایم پراؤڈ آف اٹ کہ میں عیسائی ہوں. میں اگر تم مجھے چوڑا کہتے ہو تو میں چوڑا ہوں, لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر میں چوڑا اس لیے ہوں کیونکہ میں گند صاف کرتا ہوں, میں آپ کا پخانہ, میں آپ کی ٹٹی صاف کرتا ہوں, تو پھر جتنے بھی لوگ آپ کے بچپن میں آپ کا پخانہ ٹٹی صاف کرتے ہیں وہ بھی چوڑے ہیں, اور اگر اس کے اندر آپ کی مائیں شامل ہیں, آپ کی دادیاں شامل ہیں, تو وہ بھی پھر اسی کیٹیگری میں. اور جس دن ہم نے بند کر دیا تو آپ اپنی بدبو سے خود ہی مر جائیں گے. مطلب آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے, کہاں جائیں, ہم کیا کریں؟ اور مجھے ان چیزوں کا جواب کوئی نہیں دیتا کہ اتنی حقارت. یار ہم کوئی وائرس, ہم وائرل وارٹ ہیں, ہم بینگ کرسچنز کیا آپ کے گردن کے پیچھے بوائلز ہیں کہ آپ ہمیں ٹالریٹ کریں گے؟ ہمیں بتایا جاتا ہے ریلیجیس ٹالرنس, ریلیجیس ٹالرنس. کون سی ریلیجیس ٹالرنس, کون سی ٹالرنس؟ کیا ٹالریٹ کرنا ہے آپ نے؟ آپ یہ ٹالریٹ کریں کہ ہم زندہ کیوں ہیں, سانس کیوں لے رہے ہیں, کھا کیوں رہے ہیں, یہ ٹالریٹ کر رہے ہیں آپ. مطلب مجھے یہ بھی سمجھا دیں کہ آپ ٹالریٹ کر کیا رہے ہیں. یہ سوال طاہر آپ مجھے بتائیں کہ اس کا جواب کون دے گا؟ ایک 14 سال کی بچی کو آپ پکڑ کے ریپ کرتے ہیں, 4 لوگ اس کو ریپ کرتے ہیں, گینگ ریپ کرتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں جی اس نے کلمہ پڑھ لیا, اس لیے ہم پہ قانون نہیں ہو سکتا. مثلاً یہ کوئی کنورژن کا طریقہ ہے کہ آپ ریپ کر کے کنورٹ کر رہے ہیں؟
اور پھر اگر میں یا میرے جیسے اور لوگ, میری بہنیں, میرے بھائی اس چیز پہ بات کرتے ہیں تو مجھے لنکڈ ان پہ پاکستانی ٹرول کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں پاکستان کو ڈی فیم کر رہا ہوں, FATF کا ٹائم ہے اور آپ ہمیں ڈی فیم کریں. بھائی آپ کا فیم ہے کس چیز کا, مجھے یہ بتائیں, کس چیز کے لیے فیمس ہے پاکستان؟ آپ نے کون سا ایسا چاند پہ آپ پہنچ گئے کہ آپ فیمس ہیں؟ آپ فیمس ہیں پولیس کی کرپشن کے لیے, آپ فیمس ہیں بددیانتی کے لیے, آپ فیمس ہیں آپ کا بجلی نہیں بنتی, آپ کا پانی گندا ہے, اپنے بچوں کو آپ گندا دودھ پلاتے ہیں, آپ کی دوائیوں کے اندر ملاوٹ ہے. آپ فیمس ہیں کہ آپ کے پاسپورٹ کو دیکھ کے آپ کو کوئی گھسنے نہیں دینا چاہتا. آپ فیمس ہیں کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اسائلم سیکر بننا چاہتے ہیں. مجھے اسائلم سیکنگ کی ضرورت نہیں ہے, میری اپنی ذاتی فرم ہے انگلینڈ میں وہاں سے 6 سال سے وہاں پہ ریزیڈنٹ ہوں. مجھے کسی اسائلم کی ضرورت نہیں, اور جو اسائلم لے کے بیٹھے ہیں وہ زیادہ مسلمان خود ہیں. فار ہیون سیک, ہمیں مطلب آپ لوگ کس چیز کی یہ سزا دے رہے ہیں, یہی تو سمجھا دیں. میں کم از کم یہ تو بتا دیں کہ تمہاری غلطی یہ ہے. آپ نے کہا کہ ایران ہم نہیں جا سکتے, افغانستان ہم نہیں جا سکتے, چائنا ہم نہیں جا سکتے, بھارت کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ چونکہ پاکستان کے ساتھ رائیولری ہے وہاں نہیں جا سکتے. ادروائز بھارت نے تو بہت اچھا CAA کا بل پیش کیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بھی جو پرسیکیوٹڈ کرسچنز ہیں ان کے لیے بھی ہم باہیں کھولتے ہیں. لیکن چونکہ دونوں دیشوں کی آپس میں مخاصمت ہے, وہاں پہ بھی آپ کا جانا آسان نہیں ہے. کہاں جائیں آپ نے کہا, آپ نے وہی سوال اٹھایا ہائی کمشنر سے جب آپ نے بات کی. آپ نے کہا کہ ہمارا میس ایکسوڈس کر دیجئے. ابھی آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی کرسچنز کو جواب کون دے گا. تو واقعی یہ بات آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ جواب جو دینے والے ہیں وہ تو دے نہیں سکتے. یہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, فکر نہ کریں, چھوٹے موٹے مسائل آپ کے یا باقی قوم کے ساتھ بھی ہوتے رہتے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں سلوشن کیا ہے؟ دیکھیں, آپ نے ایک بات کی مختلف ملکوں کی, جی جو میں نے پہلے بھی کہا. میں ایک بات بڑی کلیئر کر دوں, میں اگر پاکستان میں بیٹھ کے اپنے حالات کے اوپر بات کر رہا ہوں تو میں یہ بہت کلیئر کر دینا چاہتا ہوں, اگر اس آپ کے پروگرام کے وساطت سے اگر ہمارے پڑوسی ملک میں بھارت میں یہ ویڈیو دیکھی جاتی ہے تو میں یہ بڑا کلیئر کر دیتا ہوں کہ میں کو بھارت کے فیور میں کوئی بات نہیں کر رہا. میں ایک پاکستانی ہوں. I am a born Pakistani and I will die a Pakistani. I would prefer to be burnt in Pakistan rather than side with anybody who is against Pakistan, including India. So, اس پالیٹکس کا میں پارٹ نہیں ہوں. میں کوئی پرو انڈیا بات نہیں کر رہا اور نہ ہی مجھے شوق ہے. ہم نے میں چھوٹا تھا بہت, 1971 کی وار دیکھی ہوئی ہے اینڈ آئی ریمبر کہ کتنی اٹراسٹیز اس وقت ہوئی. اس سے بھی پہلے مطلب انڈیا کے ساتھ تو صرف تماشے ہی ہو رہے ہیں نا ہمارے, تو اس لیے وہ سائڈ تو آپ کلوز کر دیں. میں نے جب یہ بات کی کہ ہم ادھر نہیں جا سکتے ادھر نہیں جا سکتے, تو وہ ایک بائی ورچو آف آور, جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا اسٹک بٹوین راک اینڈ ہارڈ پلیس, دیٹس ویئر وی آر. ٹھیک ہے, ایک طرف آپ آگ ہے اور ایک طرف شاید کیا سمجھ لیں کھلا سمندر ہے, کہیں کہاں گریں گے آپ ایک اتنی سی جگہ انچ کے اوپر کھڑے ہیں. ہم اس انچ کے اوپر کھڑے ہیں اور اس کے اندر بھی ہمیں کہا سولوشن, مجھے نہیں پتا اس کا کیا سولوشن کیا ہے. میرے ذہن میں تو 1 2 3 میجر چیزیں آتی ہیں. دیکھیں, سب سے بڑی پرابلم یہ ہے, اگر آپ ایک ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کو ریکگنائز نہیں کرتے, آپ اس کو روکتے نہیں, تو آپ اس ظلم کا پارٹ ہیں, بے شک کہ آپ وہ ظلم نہیں کر رہے. ہماری جو میجورٹی ہے پاکستان میں وہ ظالم نہیں ہے. مثلاً ایک پچھلے دنوں ایک ویڈیو ریلیز ہوئی تھی, ایک یورپین اینکر نے ہمارے ایک بڑے ویل نون پاسٹر کا انٹرویو کیا جس میں انہوں نے کہا کہ آئی لو مسلمس اینڈ مسلمس لو می. اور پھر اس کو میری کرسچن کمیونٹی کے بہت سارے لوگوں نے ناپسند بھی کیا کہ ہمارے کیا حالات ہو رہے ہیں اور آپ کیا اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. دیکھیں, ایک بڑی کلیئر بات ہے, میرے بھی جو کلوزسٹ فرینڈز ہیں وہ مسلمان, اور یہ بائی ڈیفالٹ ہی ایسا ہوگا کیونکہ ہم پلے بڑے ہی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ ہمارے ارد گرد زیادہ تر مسلمان ہیں. میری جو سویٹسٹ میموریز ہیں بچپن کی, وہ میرے 2 بہت ہی قریبی پیارے دوست, ان کی جو مدرس تھیں ان کا انتقال ہو گیا.
وہ جس محبت سے, جس شفقت سے مجھے خاص طور پہ پیار کرتی تھیں, اپنے گھر میں بلاتی تھیں, یا جب میں ان کے گھر جاتا تھا تو جس شفقت سے انہوں نے بالکل اپنے بیٹوں کی طرح, بیٹوں سے بڑھ کے, گلے لگا کے, چوم کے کھانا کھلانا رکھنا, مطلب مجھے اپنی ماں میں اور ان کی ماؤں میں کوئی فرق کبھی نہیں نظر آیا. اور اسی طرح میری ماں نے ان کے ساتھ یہی ٹریٹمنٹ کیا. میں نام بھی لے لیتا ہوں, شہزاد اور ستور, میرے بچپن کے بڑے پرانے خوبصورت دوست ہیں ہمارے. پرابلم یہ نہیں ہے کہ 1-to-1 ریلیشن شپ کا, پرابلم یہ ہے کہ وین یو آر ریمووڈ اے اسٹیپ بیک, وین یو اسٹارٹ viewing others from the cultural value, from the values that your system brings in, then you start seeing us as somebody that should be hated. So سب سے بڑا solution تو اسی چیز میں ہے کہ اپنے آپ کو یہ پوری کی پوری قوم چیلنج کرے کہ آپ ہیٹ کر رہے ہیں, آپ ہمیں ناپسندیدہ سمجھ رہے ہیں, کیوں, کیا ریزن ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم کرسچنز ہیں, عربی میں یسوع مسیح کو عیسیٰ کہا جاتا ہے. آپ کرسچنز کو پاکستان میں ختم کرنا چاہتے ہیں, نکال دینا چاہتے ہیں. اگر آپ یسوع مسیح کو اپنی ہسٹری میں سے نکال دیں تو آپ کا ریلیجن کہاں جائے گا, کس بیسس پہ آپ آگے چلیں گے؟ اگر آپ جوز کو ختم کر دیں, اگر آپ کرسچنز کو ختم کر دیں تو آپ کا ریلیجن بھی ختم ہو جائے, کیونکہ یہ ہسٹوریکلی انہی بنیادوں سے آ گیا ہے. یسوع مسیح یہودی تھا, اگر یہودی ختم ہو جائیں گے تو وہ جو ساری ایک پوری پروسیس ہے, لائن ہے, جو شجرہ نسب ہے, جو کہ انجیل میں بھی لکھا ہے, وہ نہیں رہے گا. یہ چیزیں میں نے اور آپ نے ڈٹرمن نہیں کی, یہ ایسے ہے. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس جو حقارت ہے, اس ہیٹرڈ جو ہے, میں بلاسفیمی کی طرف تو جا ہی نہیں رہا. وہ ایک لا ہے, لا بنانے والے, لا کو سنبھالنے والے, وہ ایک فرق بات ہے. لیکن جو ہم دیکھتے ہیں کرسچنز کے ساتھ زیادہ تر, وہ لا کا ایشو نہیں ہے, وہ لا لیسنس کا ایشو ہے. آپ نے کسی بھی وجہ پہ, کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے ایک آپ نے ریزن کریٹ کر لیا اور پھر آپ نے ایکسٹریم لا لیسنس کریٹ کی, اور اس میں کیا ہوگا کہ وہ سب چیزیں جائز ہیں, وہ حلال ہیں, کیونکہ آپ نے نام ایسا لے لیا, آپ نے اس لا کو ریفر کر لیا جس کے اوپر کوئی بولے گا نہیں. تو جو بائی اسٹینڈرڈس ہیں, جو خاموشی سے دیکھ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اتنے ہی قاتل ہیں جتنے سامنے کھڑے ہو کے گولی چلانے والے یا جلانے والے یا چھری مارنے والے. تو وہ لوگ جاگیں, اپنا ضمیر جگائیں اور سوچیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور اگر وہ خاموشی سے دیکھتے رہیں گے, اور اگر آپ یقین کرتے ہیں قیامت پہ, تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بھائی آپ کر لیں, اپنے سارے ثواب کما لیں, لیکن اس سوال کا آپ جواب نہیں دے سکیں گے کہ آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا, آپ نے اس مظلوم کو تکلیف دی اور آپ نے اس کو بے گناہ مارا. سب سے پہلے اپنے ضمیروں کو جگائیں, اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کس وجہ سے حقارت کریں. یہ جو سسٹمک ہیٹریڈ ہے, اس سے ہماری جان چھڑا. اور اگر ہمارے بارے میں آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم سے پوچھیں کہ ہم کون ہیں, ہم کس چیز پہ بلیو کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں نا, ایک چیز ہوتی ہے پیراڈائم, آپ ایک پیراڈائم کو سمجھنا چاہتے ہیں لیکن لینز آپ کا اپنا پیراڈائم. اب میں بایولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے بایولوجی کے پیراڈائم کو لے کے کوانٹم میکینکس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا تو میں فیل ہو جاؤں. آپ کو اپنے پیراڈائم سے باہر آ کے کوانٹم میکینکس کو سمجھنا پڑے گا, اس کے لاز کو سمجھنا پڑے گا, پھر آپ سمجھیں گے کہ کوانٹم میکینکس کیا ہے. بیٹھے تسی ایک ریلیجن چ ہو, سمجھنا تسی دوسرا چاہتے ہو, نہ اپنا سمجھ سکو گے نہ وہ سمجھ سکو گے, تو کی کرو گے, گاندھی پاؤ گے نا. اینڈ دس از واٹ از ہیپنگ. سیکنڈ بات میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک مینجمنٹ کا پرنسپل ہے, اف یو کانٹ میجر اٹ یو کانٹ مینج اٹ. عمران خان صاحب نے سٹیزنز پورٹل تو بنا دیا, لیکن کبھی اس کی کوئی ایسے رپورٹ آئی ہے کہ جو مائنورٹیز کے ساتھ, جس کو آپ مائنورٹی کہتے ہیں, کرسچنز, ہندو, سکھوں, پارسیوں, احمدیوں, قادیانیوں, جو بھی آپ کے مائنورٹیز جن کو آپ لیبل کرتے ہیں, ان کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے, کبھی کوئی اسٹیٹسٹک سامنے آئی ہے, کبھی کسی نے بیان کیا. آپ تو کیس بھی رجسٹر نہیں کرنا چاہتے, آپ تو یہ ماننا ہی نہیں چاہتے کہ کوئی پرابلم ہے.
تو جب آپ مان ہی نہیں رہے تو آپ اس پرابلم کو ایڈریس کیسے کریں گے؟ تو ریکگنائز کریں کہ یہ ایشوز ہیں. سیکنڈ بات یہ ہے حقارت ریڈیوس کریں, آپ ریکگنائز کریں کہ ایشوز ہیں, اور اگر آپ ریکگنائز نہیں کریں گے تو ختم ہی نہیں ہوگا. اور پھر مجھے چاہیے, میری کسی چیخنے چلانے سے مجھے پتا ہے کہ یہ چیزیں ختم نہیں ہونے والی. ان کا بہت لانگ سٹینڈنگ ہے کہ ایک انڈیا کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو سنیما ہے اس نے ایک بہت نیگیٹو رول پلے کیا کرسچنز کی امیج میں, کہ انہوں نے کرسچنز کو جو گوا کے کرسچنز کو سامنے رکھ کے کرسچنز کو پورٹرے کیا کہ یہ شراب پینے والے لوگ ہیں, یہ نشے میں رہنے والے لوگ ہیں. کوئی ڈسوزا تھے, ڈکروز تھے, فلانا تھے, ٹمکا, ان کو وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ نشے میں دھوتے ہیں اور وہ جھومتے پھر رہے ہیں. یہ ہماری لیبلنگ کر دی. میں MBA کر رہا تھا تو میرے مارکیٹنگ کے ٹیچر نے مجھے سائٹ پہ آیا کہا, اور وہ کرسچن نہیں ہے. انہوں نے مجھے کہا سائمن بیئر مل سکتی؟ اور میں نے ان کی شکل دیکھا, میں نے کہا سر آپ کرسچن کہ نہیں؟ میں نے کہا آپ بیئر کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہ یا تیرے پاس لائسنس ہوگا, پرمٹ ہوگا. میں نے کہا سر اگر اف یو وانٹ ٹو ڈرنک ہیو دا کریج ٹو گو اینڈ بائی اٹ. مجھے کیوں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ آپ نے انڈین سنیما میں یا پاکستانی سنیما میں دیکھا ہے کہ کوئی ڈسوزا, ڈکروز تھے, فلاں شراب پی رہا ہے, تو آپ سارے کرسچن وہ شرابی ہو گئے. جتنی پاکستان میں شراب پروڈیوس ہو رہی ہے, جتنی بک رہی ہے, وہ بھائی اتنے تو کرسچن نہیں ہیں. آپ سٹیٹسٹکس تو نکالیں, میجرمنٹ تو کریں, آپ کس چیز کو ہمارے سر پہ ٹھونس رہے ہیں؟ کنزیوم خود کرتے ہیں, نام ہمارا لگاتے ہیں, بدنام ہمیں کرتے ہیں. ہیں کرسچنز, میں جانتا ہوں ایسے کرسچنز ہیں جو اس چیز کے سے بینیفٹ کرتے ہیں, وہ خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں. بٹ اف دیر از نو مارکیٹ تو کون خریدے گا, کون بائی کرے گا, کون سیل کرے گا؟ دیر از اے ہیوج مارکیٹ. ایک دفعہ مجھے ایک بڑے پاکستان کے مین اسٹریم ٹی وی چینل نے ایک وہ جو ریڈ لائٹ ایریا ہے لاہور کا, ہیرا منڈی, وہاں پہ انہوں نے ایک بڑا سارا ایک منڈلی لگائی. میں HIV میں نے بہت کام کیا, میں HIV کے اوپر کام کر رہا تھا, تو وہاں بیٹھ کے انٹرویو کر رہے ہیں, مجھے کہنے لگے کہ آپ HIV میں کام کرتے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ یہ جو خواتین ہیں یہ HIV پھیلانے کی ریزن ہے. اور میں اس کا سوال سن کے اینکر کا میں وینٹ دنگ. میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ, شرم کرو, تم انگلی اٹھا کے یہ جو خواتین کہہ رہے ہو یہ کیوں یہ خواتین ہیں؟ ان کو تو آپ بتا رہے جو ان کے کلائنٹس ہیں, جو اتنے وہ شریف اور کمال کے لوگ ہیں, ان کو نہیں آپ سمجھتے کہ وہ یہ مارکیٹ چلا رہے ہیں؟ دیکھیں مارکیٹ چلتی ہے کلائنٹ سے. اگر آج ہم شراب بیچتے ہیں یا ہم میں سے کچھ بیچتے ہیں تو کنزیوم کون کر؟ تو یہ جو ہماری لیبلنگ ہے نا, ہماری اسٹیریو ٹائپنگ ہے, میں ہاتھ جوڑتا ہوں اس سے جان چھوڑے. ہماری اسٹیریو ٹائپنگ کرنی ہے تو ہمارے ایجوکیشن کے سیکٹر کو دیکھیں, ہمارے ہیلتھ کے سیکٹر کو دیکھیں, ہم بے شمار اور بھی خدمتیں کر رہے ہیں, اس سیکٹر کو دیکھیں. ہمیں آپ نے ایک لیبل لگا دیا کہ یہاں تو یہ پخانہ اٹھانے والے ہیں اور یہاں یہ شراب بیچنے والے ہیں, اس لیے ان کو وائپ آؤٹ کر دیں. تھرڈ بات یہ ہے کہ ہماری وچ ہنٹنگ ختم کریں. یہ وچ ہنٹنگ ہے جو ہو رہا ہے, یہ وہی ہے جو یورپ کے ڈارک ایجز میں ہوتا. اگر انہوں نے اس وقت وہ ضلالت کی کہ انہوں نے خواتین پہ الزام لگایا کہ ان میں چڑیلیں اور ان میں ایول اسپرٹس ہیں, یہ وچز ہیں, اور ان کو جلایا, تو آج ہمارے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں. تو پھر آپ میں اور یورپ کی ڈارک ایجز میں کیا فرق ہے؟ مجھے یہ بھی میرے جاننے والوں نے کہا کہ دیکھیں جی اگر آج اسلام میں یا مسلمان جو کنٹریز ہیں اس میں یہ ہو رہا ہے تو یہ تو یورپ کے یہ تو پروسیس ہے, یہ سب ایسے ہی ہوتا ہے, یورپ کی ڈارک ایجز میں بھی ایسے ہوتا ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر آپ نے 600-650 سال کے بعد ایک ایسا فیتھ لے کر آ رہے ہیں جس میں آپ کلیم کرتے ہیں کہ وہ پہلے سب فیتھس کا کنکلوژن ہے, تو پھر آپ نے کیا دکھایا؟ اگر آپ نے وہی بدتمیزی, وہی طوفان, وہی بےہودگی, وہی وچ ہنٹنگ اب کرنی ہے, تو پھر اس وقت میں اور اس وقت میں آپ نے کیا ڈفرنس پیش کیا؟ آپ کا ریلیجن 2.0 کیا بتا رہا ہے؟ وہی ایگزیکٹلی وہی, اور اس سے بھی بدترین آپ حرکتیں کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو ایک تو یہ بھی وچ ہنٹنگ جو ہے نا, اس سے خدا کے لیے اپنے آپ کو بھی بچائیں, ہمیں بھی بچائیں. اس طرح یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک موقع مل جائے تو آپ اب دیکھیں جی یہ جو یہاں پہ مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ میں آپ چرچ کے اندر گھس جاتے ہیں,
آپ نعتیں پڑھتے ہیں, آپ ریونج لینے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ملٹی فیتھ پریئر رومز بھی ہوتے ہیں, پوری دنیا میں ہوتے ہیں. آپ نے وہاں پہ نماز پڑھنی ہے, جی صدقے پڑھیں, لیکن کیا آپ کی کوئی مسجد ہمارے لیے کھلی ہے کہ ہم وہاں جا کے عبادت کریں؟ تو ڈبل سٹینڈرڈ سے آپ نکلیں. تو یہ اتنا طاہر دیکھیں, اتنا کمپلیکس ایشو ہے, اور یہ نہ ایک دن میں حل ہوگا, نہ ایک سال میں ہوگا, شاید اس میں 10 سال بھی کم ہوں گے. دیکھیے لیکن میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ خاص طور پہ جو ماسز ہیں, جو پوری دنیا کے لوگ ہیں, جو پاکستان کے لوگ ہیں, وہ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ جو ہو رہا ہے, جس کے آپ خاموشی سے بائی اسٹینڈرز بنے ہوئے ہیں, یہ مت بنے. آپ کم از کم ان مظلوموں کے ساتھ تو کھڑے ہو, سالیڈیرٹی کا اظہار کریں نا. یہ تو ہمیں مت کہیں کہ یہ جی آپ ایکا دکا کیس کو سامنے لا کے پاکستان کو ڈیفیم کریں. اس بددیانتی سے آگے ہیں, نکلیں یہاں. اور جو ہماری جوڈیشری اور لا ہے, اس کو ہمیں ان بائس چاہیے. اگر کسی نے آپ کا قانون توڑا ہے, آپ اس کو ضرور سزا دیں. میں نے اس وقت بھی ہائی کمشنر کو بھی یہ کہا تھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا بلاسفمی چرچ کرتا ہے, کیا بلاسفمی کراس کرتی ہے, کیا بلاسفمی بائبل کرتی ہے؟ بلاسفمی کوئی انسان کر سکتا ہے, آپ اس کو سزا دیں, لیکن اس کے پورے گھر کو, اس کے پورے محلے کو, اس کے پورے گاؤں کو, چرچ کو آپ تباہ کر دینا چاہتے ہیں, تو وہ بلاسفمی نہیں ہے. جس کو آپ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں, ان کی عبادت گاہوں میں جا کے آپ یہ بےہودگی کرتے ہیں, تو یہ بلاسفمی نہیں. جو سٹینڈرڈ آپ دوسروں پہ لگاتے ہیں, وہ اپنے اوپر بھی لگا کے دیکھیں, شیشے میں کھڑے ہو کے دیکھیں کہ آپ کیا کریں. جوڈیشری کو, لا کو ریلیز کریں ان شکل سے, اس کو ایک آبجیکٹیولی نیوٹرل کام کرنے دیں. لیکن پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے, موب مینٹیلٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ایون پرائم منسٹرز, مطلب خانوں نے, شریفوں نے, بھٹوں نے, زرداریوں نے کیا دیا ہمیں؟ صرف جوتے لگائیں. اس لیے یہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم پرائم منسٹر ہیں, چیف منسٹر ہیں, فلانا ہے, ان سے ہمیں کوئی توقع نہیں رہ گئی. یقین کریں کوئی توقع نہیں. نہ اپنے سیاسی لیڈروں سے توقع ہے, وہ بھی صرف سیاست کرتے ہیں. وہ بھی ایک انین قسم کی اور میلو ڈاؤن اور واٹر ڈاؤن اور اسٹوپڈ قسم کی اسٹیٹمنٹس دے کے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. کریں یار, وہ ان کا کام ہے, دیٹس دیئر بزنس, دیٹس دیئر پروفیشن. ڈو اٹ اینڈ ڈو اٹ ویل. یو آر ڈوئنگ اٹ ویل, نو پرابلم. But generally speaking, we need to get out of this nonsense. We need an opportunity to breathe the same easy air جو کہ باقی جو سانس تو لینے دینا ہمیں. مطلب ہم ہراساں طور پہ خوف میں زندگی گزار رہے ہیں, ہر وقت خوف, ہر وقت خوف. کیوں؟ دیکھیے سائمن, آپ 2-3 باتیں کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل ہمیں ڈھونڈنا چاہیے. آپ بتا رہے ہیں اس تمام مسائل کہ یہ جو ڈی فیم ہونے کی بات کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ڈی فیم پاکستان ہوتا, تو آپ نے بہت سارے سوال اٹھائے کہ کون سی حرکتیں ایسی ہیں پاکستان کی سرکاروں کی, ایون عوام کے مائنڈ سیٹ کی, معاف کیجیے گا میری تلخ کلامی پہ, جس کی وجہ سے بڑا فیم ہو. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت پیٹریوٹک بھی ہیں, اور جو بڑی اچھی بات ہے, جو آپ کا رائٹ ہے, آپ کا ہونا چاہیے. مگر یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک ایسے سماج کے لیے, ایک ایسے ملک کے لیے آپ بہت پیٹریوٹک ہیں جس میں بہت خوفناک سسٹمک ریسزم ہے. اس کے باوجود یہ سب کچھ ٹھیک ہے, حل بھی آپ ڈھونڈتے ہیں. جو باتیں آپ کر رہے ہیں, جو باتیں میں سن رہا ہوں, میرے ویورز سن رہے ہیں, ہم سب جانتے ہیں یہ باتیں, ہم سب جانتے ہیں, اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کا کوئی سلوشن نہیں ہے جب تک مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا. آپ نے بہت ساری باتیں کی. آپ نے کہا کہ جو اسٹیریوٹائپس ہیں وہ توڑیں. اسٹیریوٹائپس تو 70 سال سے نہ ٹوٹ سکے, سسٹمک ریسزم 70 سال سے ختم نہ ہو سکی. اس ساری جو سچویشن میں ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے کہ جو آپ کی اپنی کمیونٹی کے لیڈرز بھی ہیں, آپ نے بھی کہا کہ وہ بھی سیاست کرتے ہیں, اور ان کا چونکہ یہ دھندا ہے, ان کا کام ہے, کریں. لیکن اس ساری صورتحال میں کوئی پوزیشن تو لینی ہوگی نا. کوئی آپ کو, آپ کی لیڈرشپ کو, آپ کی کمیونٹی کو پوزیشن تو لینی ہوگی نا. صرف اس طرح بات تو نہیں چلے گی کہ ہم پیٹریوٹک بھی ہیں, بڑا پیارا بھی ہے سب کچھ, اور ساتھ ساتھ 100 مسائل بھی ہیں. پوزیشن انٹرنیشنل فورم پہ لینی ہوگی. مجھ سے آپ نے سوال پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے. آپ دوست انٹرنیشنل فورم پہ بات کرتے ہیں, مجھے پتہ ہے, لیکن بہت کرنی ہوگی.
چونکہ جب اپنے گھر سے انصاف نہیں مل رہا تو آپ کو پھر ساتھ والی عدالت سے انصاف لینا ہوگا. جو پاکستان کو چلاتے ہیں, جو امدادیں دیتے ہیں, جو ان کے بڑے بڑے جو اسٹیبلشمنٹ کے ادارے چلاتے ہیں, ان سے کہنا ہوگا کہ انسانیت کے خلاف جب تک ظلم بند نہیں ہوتا یہ بند کریں امدادیں. مجھے تو اس کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آتا. اگر آپ کو آتا ہے تو بتائیے. نہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میرا اس میں صرف یہ نقطہ رہے گا کہ وی ول ناٹ ڈو اینی تھنگ دیٹ گوز اگینسٹ پاکستان, کیونکہ ہماری رٹ, ہمارا کلیم ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. اگر ہم پاکستان کے اگینسٹ جائیں گے تو ہمارا یہ کلیم غلط ہے. میں معافی چاہتا ہوں, ٹوکتا ہوں, اگر پاکستان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں آپ تو وہ پاکستان کے خلاف جاتی ہے بات. نہیں, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا سٹیپ نہیں لینا چاہتے جو کہ یہ کنسیڈر کیا جائے کہ یہ پاکستان کے اگینسٹ. وہ آپ کو ویسے ہی ہم سمجھتے ہیں. پاکستان نہیں, وہ تو ویسے سمجھتے ہیں اور اس کی ہمیں سزا بھی دیتے ہیں نا, لیکن وہ تو پھر سزا جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی ساتھ دے رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ جو اوپریسر ہوتا ہے وہ بھی ایک شدید اوپریشن کا شکار ہوتا ہے. وہ اپنے اس مائنڈ سیٹ سے اوپریسڈ ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمیں انٹرنیشنل بات کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ہمیں یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ بات کلیئرلی کی جائے. اگر ہمارا پرپس پیچھے انفارچونیٹلی یہ ہوگا کہ ہم بات کر کے فنڈنگ منگوا لیں, کوئی NGO بنا لیں, اگر ہم واقعی اسائلم سیکرز ہیں تو پھر وی آر چیٹنگ آور سیلوز. میں یہ بات نہیں کر رہا جی سائمن جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فنڈنگ آپ نے نہیں منگوانی, آپ کے لیے نہیں چاہیے. جن کو فنڈنگ ملتی ہے, جو آپ کے آپریسرز ہیں, ان کو تو پھر فنڈنگ بند ہو نا. میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سو تھرو دیز ڈسکشنز لائک وی آر ہیونگ ناؤ, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انٹرنیشنلی یا لوکلی بھی لوگوں کو ایک فیکچوئل اسٹیٹ تو بتائیں کہ اس وقت ہے کیا, ہو کیا رہا ہے. اور اس کو, اب یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں جا کے فیکٹ فائنڈنگ کر کے وہ چیزیں لاؤں. اگر میری بات کوئی بھی فیکچوئل نہیں لگتی تو اس کو آپ جا کے ڈسپروو کریں, آپ سوچیں, لیکن ریچ آؤٹ ٹو آل آف دوز پیپل جن کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے. سو آپ اس بات کو بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ اگر ہمیں انٹرنلی کوئی اس کا حل نہیں ملتا تو ہمیں ایکسٹرنلی جانا پڑے گا, اور ہم ایکسٹرنلی اس وقت جائیں گے اور اس حد تک جائیں گے جہاں تک ہم اپنی اس ریٹ کو بھی مینٹین کریں گے کہ ہم پاکستانی, کیونکہ ہمیں یہیں پہ رہ کے, ہمیں یہیں پہ بیٹھ کے پاکستانی بن کے ہی زندہ رہنا. ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہم جا کے اپنے جو میں نے وہ ہائی کمشنر سے بات کی تھی نا کہ ہمارا ماس ایکسوڈس کرا دیں, وہ ایک سارکیزم تھا, اور مجھے شرم آتی ہے کہ وہ ہائی کمشنر کی سمجھ میں بات نہیں ہے. اور یہ کوئی بھی یہاں سے نکلنا نہیں چاہتا. ہمارے یہاں پہ آباء و اجداد ہیں, نسلیں ہماری چل رہی, کیوں ہم جائیں یہاں سے, کس وجہ سے جائیں؟ بٹ وی ول ریز آور وائس. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنی آواز اٹھائیں گے, ہم بولیں گے کہ ہمیں یہ تکلیفات ہیں, اور ہم اس کے اوپر کلیئر بات کرنا چاہتے ہیں. میں وہ جو ایک نیا تماشا شروع ہوا انٹرفیتھ ہارمنی کا, ہمارے بڑے بڑے لیڈران اور ان کے بڑے بڑے مولوی صاحبان مل کے بڑا اچھی ایک امیج پینٹ کرتے ہیں, یہ سب نان سینس ہے. کوئی ایسی اچھی امیج نہیں ہے. آپ چائے کی پیالی پی کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, اچھی بات, بٹ آؤٹ آف دا روم جو ایکچوئل فیکچوئل سچویشن ہے وہ بڑی خطرناک ہے. جس طرح میں نے کہا نا کہ ہمارے جو ایکچوئل ہمارے جو مذہبی رہنما ہے وہ بھی ہمیں یہ پڑھانا شروع ہو گیا, بتانا شروع ہو گیا کہ آپ کیئرفل رہیں, آپ قدم بھی پھونک پھونک کر کے. تو ہمیں یہ باتیں کرنے کی ضرورت آ گئی ہے, اور اب ہم کریں گے. اب یہ بتائیے کہ جو میں اور آپ ڈائلاگ کر رہے ہیں, جو آپ نے بات ہائی کمشنر کو کی, اور جو ہم اینالائز کر رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کی کمیونٹیز کو آن بورڈ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, اور وہ بائی دا وے آلریڈی ہیں. US کی جو ہیومن رائٹس کی رپورٹس آتی ہیں, یا ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو رپورٹس آتی ہیں, ان میں دہائی پڑی ہوئی ہے. وہ سال ہر سال سے بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو کوٹ ان کوٹ مائنورٹیز ہوتی ہیں, مجھے یہ لفظ بہت برا لگتا ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک ہوتا ہے. یہ ڈنڈورا تو وہ پیٹ رہے ہیں عرصہ دراز سے, اور ایسی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ پیٹیں یا آپ کہنا چاہتے ہیں پیٹیں, یہ تو آلریڈی ہو رہا ہے. آخر میں اگر ہم آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کریں تو سائمن جی یہ بتائیں کہ آفٹر آل جو بات آپ نے کی وہ آپ اس کو کس طرح آگے لے کر جائیں گے, یا
कम्युनिटी के सतह पे, क्रिश्चियन कम्युनिटी की सतह पे वो अवेयरनेस कैसे और आगे बढ़ेगी, प्रैक्टिकली कुछ काम हो, जुल्म का सिलसिला बंद हो? देखिए, मैं कोई किसी किस्म का यहाँ पे क्लेम नहीं करना चाहता कि मेरा कोई एजेंडा है या मैं कुछ आगे लेके जाऊंगा। मैं तो ये समझता हूँ कि मैं वो बात करूंगा जो कि एक सच है, और सच ये है कि जुल्म हो रहा है, और मैं वो बात करूंगा जो कि मेरी कम्युनिटी को दुख और तकलीफ में मुब्तला करने की वजह है। अब मैं अकेला नहीं हूँ, मुझसे बहुत बेहतर बड़े समझदार लोग हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि हमें इसको प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हो सकता है मैं ना हूँ, मे बी अदर बेटर सूटेड पीपल, बट एटलीस्ट शायद मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था कि जब मैं हाई कमिश्नर से बात करूंगा तो वो उसकी कोई वैल्यू होगी, क्योंकि उधर से तो कोई वैल्यू हमें मिली नहीं। वो आपने तो देख ही लिया क्लिप, वो किसी साहब ने बना के उसको डाल दिया अपने फ़ोन से, मुझे नहीं पता लगा वो क्या हुआ। बट इवेंचुअली ये बात करने की ज़रूरत है, और ये बातें जहाँ तक मेरी कैपेसिटी है, जहाँ तक मेरे दोस्तों की जो मुझसे अब राब्ते में हैं, काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया, काफ़ी लोग बात करना चाह रहे हैं, आई विल डेफिनेटली प्रेजेंट माई सेल्फ in service of my community and also in service of the larger community जो कि इस गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं कि वो खामोशी से इस बर्बादी को देखते हैं। कौन से फोरम पे जाना है, हमने कहाँ जाना है, ये वक्त बताएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जहाँ पे भी हम बात करेंगे, हम सच की बात करेंगे, हम बात करेंगे कि जो फैक्चुअल रियलिटीज़ हैं। मैं फिर ये बात रीइटरेट करता हूँ कि हमें कानून से प्रॉब्लम जो भी है वो एक फर्क सेट ऑफ पीपल है जो उसको देख रहे हैं, उसका जो, लेकिन हमें मसला है ला कानूनियत से, जो विच हंटिंग हो रही है हमारी, और दिस हैज टू स्टॉप। बहुत हो गया, दिस नीड्स टू स्टॉप, वन वे और द अदर दिस विल स्टॉप। और मैं इससे ज़्यादा इस टाइम पे को बहुत बड़ा क्लेम या कोई बड़ी बात नहीं करना चाहता, ये वक्त बताएगा कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन बातें आपने सारी सही समराइज की कि दिस हैज़ टू गो ऑन टू दैट लेवल कि पीपल विल नीड टू अंडरस्टैंड कि जो कुछ भी वो करते हैं वो एक अनकॉल्ड फॉर मेनेस है, एक लेवल ऑफ जुल्म है जो कि आपको छोड़ना पड़ेगा। अब उसका इंटरनेशनल है, यूएन है, क्या है मुझे नहीं मालूम। ये चीज़ें जो हैं ये प्रोग्रेसिवली डेवलप होती हैं, और वो किस डायरेक्शन में जाएगा, आई एम होपिंग कि वो पीसफुली रिजॉल्व होगा, और यही हम चाहते हैं। बहुत शुक्रिया साइमन, आज आपने वक्त दिया, हम बहुत शुक्रगुजार हैं, और ये वो मसला है जिस पे आने वाले दिनों में बातचीत करते रहेंगे, और टैग टीवी ने हमेशा इस मसला पर आवाज़ उठाई है। साल से हम जो पाकिस्तान में परसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे सिख हों, चाहे क्रिश्चियंस हों, अहमदिया हों, हत्ता कि शियाज़ के साथ भी बुरा सलूक हो रहा है, और भी कम्युनिटीज़ के साथ, और इवन जो एथनिक बैकग्राउंड्स की कम्युनिटीज़ हैं, चाहे सिंधी हों, पश्तून हों, बलोच हों, वो भी अपने मसाइल के सिलसिले में परेशान रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साइमन आज हमें वक्त देने का। बातचीत सुन रहे थे आप डॉक्टर साइमन अज़राया की, जिसमें उन्होंने खुले ढंग से कहा कि वो एक पेट्रियाटिक हैं, पाकिस्तानी के तौर पर ही जीना और मरना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जो सिस्टमिक बुरा सलूक हो रहा है, पहले रोज़ से ही उसका ख़ात्मा चाहिए। देयर मस्ट बी एन एंड टू दिस ब्रूटैलिटी। ये उनका ही सवाल नहीं, पाकिस्तान की दूसरी माइनॉरिटीज़ भी ये सवाल उठाती हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी ये सवाल उठाते हैं। इसका जवाब कौन देगा? देखते हैं आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान की हुकूमतें, सरकारें, इस्टेब्लिशमेंट या जो वहाँ की एलीट क्लास है इसका अमली तौर पर कोई जवाब दे पाती है या नहीं। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया ताहिर गोरा और डॉक्टर साइमन अज़राया के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.